الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 23 اگست 2024 جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تھے تواڈے سامنے اللہ دے پیارے قرآن مجید دی ایک سورت تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ اس سورت دی برکت نال اللہ رب العزت مینوں اخلاص اور محبت دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم ساتھیو، اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے مینوں زمانے دی. علماء نے دے وچ بڑے بڑے مفاہیم لکھے، تفسیر دے رنگ وچ فرمایا عصر دا مطلب زمانہ بھی ہے اور عصر دا مطلب عصر دا ٹائم بھی ہے. عصر دا ٹائم کیوں مراد ہے؟ اس دے اندر بھی بہت زیادہ حکمت ہیں. سارے نالوں جڑی بڑی بات یہ ہے جو میں تفسیر وچ پڑھیا ہے، فرمایا انسان جس ویلے انہوں دفنایا جاندہ ہے، بھاویں رات 9 دا ٹائم ہوئے
ਭਾਵੇਂ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈم ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈم ਹੋਵੇ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। اللہ دی قدرت ہے، اللہ دا نظام۔ جدو قبر جو رکھیا جاتا ہے، فرشتے اس کو آندے ہیں، اس ویلے او ویلا او دے واسطے اثر دا۔ علماء نے اتوں تک لکھیا ہے، فرمایا کہ اثر دی قسم اس واسطے اٹھائی گئی ہے، کرامن کاتبین، کاتبین یعنی انسان دے، ہر انسان دے جسم دے وچ، چاہے کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، ان دے کندھیاں تے دو فرشتے لکھن والے مقرر ہوندے۔ کھبے پاسے والا فرشتہ اودیاں برائیاں لکھدا ہے، سجے پاسے والا فرشتہ اودیاں نیکیاں لکھدا ہے۔ فرمایا جس ویلے اثر دا ٹائم ہوندا ہے، انہاں فرشتیاں دی شفٹنگ تبدیل ہوندی، یہ چلے جاندے، نواں عملہ آندا ہے، وہ اثر تو لے کے فجر تک برقرار رہندا ہے۔ فجر لے رات والا عملہ چلا جاتا ہے، نواں عملہ آ جاتا ہے، یعنی اثر دے ٹائم انہاں دی شفٹنگ ہوندی ہے، بدلی ہوندی ہے۔ اس واسطے بھی اللہ پاک نے اثر دے ویلے دی قسم اٹھائی۔ علماء نے اتوں تک لکھیا ہے، فرمایا کہ چونکہ اثر دے ٹائم کاروباری اپنے کاروبار مستغرق ہوندا ہے، بہت زیادہ انہماک ہوندا ہے، مصروف ہوندا ہے۔ پنجابی جاتے ہیں کھٹی کھرکن نو ہی اس کو ٹائم کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس واسطے قسم اٹھائی ہے، اللہ دسنا چاہتے ہیں، او کملیا تو کاروبار مصروف ہے، تینوں نہیں پتا روزی دے ڈیپو ایندے ہیں، تو سمجھنا ہے کہ دا کا ویسن کوئی وٹک ہو ویسی، زیادہ تجارت ہو ویسی، فرمایا برکات تمہیں ہو رہے۔ یاد رکھو، کسے دی محبت نو پرکھنا ہوئے، کسے دے پیار نو دیکھنا ہوئے، جانچ پڑتال کرنی ہوئے، کلیاں پیار کرن والا کدی ان دے پیار دی پہچان نہیں ہوندی جس ویلے تک درمیان کوئی دوسرا پیار کرن والا رکاوٹ نہ بن جاوے۔ جدو دوسرا پیار کرن والا رکاوٹ بنتا ہے، اس ویلے وہ بندہ دونوں دے پیار نو اپنے کنڈے تے تولدا ہے۔ جس نال زیادہ پیار ہوئے، اپنے دوسرے محبوب نو حلام کر کے دوسرے محبوب نو اپنے سینے نال لا رہی ہے۔ چونکہ دنیا بھی ایک پیار رکھن والی شے، کاروبار بھی انسان دی فطرت نال محبوب ہے، اور اللہ دی محبت بھی محبوب ہے۔ یہ دونوں چیزاں اس ٹائم انسان واسطے امتحان بن جاندی ہیں، اور اللہ پاک فرمائندے ہیں پتہ تا ہون لگ سی نا، میرے مسلمان میرے بندے نو کاروبار نال زیادہ پیار ہے یا میرے نال پیار ہے؟ اگر میرا بندہ میری یاد کو غافل ہو کے پسے پشت پا کے وہ اپنے کاروبار مصروف ہے، ایندا مطلب ہے وہ زبان نال اللہ اللہ وعدہ کریندا ہے، دلوں نو اللہ نال پیار کوئی نہیں، دلوں نو کاروبار نال پیار ہے۔ اگر شٹل تلے رکھ کے وہ آدھا نہ بھائی نہ، یہ اللہ پاک والو امتحان ہے، پہلے تو میں نماز دے ویساں، اللہ پاک فرمائندے میرے بندیاں بس میں تیری ازمائش کرنی آئی، تو میرے کو آیا ہے، تو واپس ویسے جنہ گاہکاں تیرے کو سامان لینا آئی ان جہار کھلوتے ہو۔
اس واسطے فرمایا والعصر قسم اثر دے ویلے۔ محترم ساتھیو، حتیٰ کہ اتھوں تک فرمایا کہ جس ویلے کوئی مسلمان قبر وچ ویندا ہے، جس لئے غسل دوایا جاتا ہے، وضو تو آپ ہی نال ہو گیا، قبر وچ ویسی دو فرشتے آسے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ اللہ پاک دی توفیق نہ یہ بندہ کھڑا ہوئی سی، یہ بندہ کیسی ہٹ جاؤ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ لوں، بندہ کھڑا ہو جا سی، کھڑا ہو کے ہاتھ بان لئی سی ہیں کیسی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم پاک اے اللہ تو وبحمدک ساریاں تعریفاں تیرے واسطے وتبارک اسمک تیرا نام بڑا برکت والا ہے وتعالی جدک تو بلند شان والا ہے ولا تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے سوا بگڑی بناون والا کوئی نہیں، تیرے سوا روزی دیون والا کوئی نہیں، عزت دا مالک بھی تو ہے، ذلت دا مالک بھی تو ہے، بیماری دا مالک بھی تو ہے، صحت دا مالک بھی تو ہے، غمی دا مالک بھی تو ہے، خوشی دا مالک بھی تو ہے، بچپن ہوئے مالک تو ہے، لڑکپن ہوئے مالک تو ہے، بڑھاپا ہوئے مالک تو ہے، کوئی یتیم ہوئے مالک تو ہے، کوئی مسکین ہوئے مالک تو ہے، کوئی لاوارث ہوئے مالک تو ہے، کوئی ہوائی جہاز جوے مالک تو ہے، کوئی بحری جہاز جوے مالک تو ہے، کوئی رونقاں دے وچ مالک تو ہے، بلدی آگے جوے مالک تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زمین تے چلن والا کوئی جاندار، بھاویں انسان ہے بھاویں جانور ہے، کوئی چلن والا ایسا جاندار نہیں ہے جندا رزق اللہ دے ذمے نہ ہوئے۔ اللہ پاک فرمائندے پہ نحن نرزقک، فرمایا تینوں رزق تا اسا دینے، شام نو ویکھیا کر پرندے صبح خالی پیٹ ویندے ہیں، شامی پوٹے بھرے ہوتے، کوئی پتہ نہیں اس دانا کتھوں چگنا ہے، کیویں کھاونا ہے، کتھوں کھاونا ہے، لیکن شام انہاں دے پیٹ فل ہوندے۔ اللہ پاک فرمیندے پین انہاں کوئی ملاں تے فیکٹریاں نہیں بنائیاں، کوئی انہاں دیاں نوکریاں کوئی نہیں، لیکن کسے نو کوئی پتہ نہیں کہ نو کتھوں دانا ملنا ہے۔ اکثر اسی ویدے پے ہونے آئے پرندے جس لئے شام واپس آندے، جڑے ایتھوں والے پرندے ہیں وہ اڑ کے اگلے علاقے، اگلے علاقے والے پرندے اڑ کے اگلے علاقے،
اگلے علاقے والے پرندے اڑ کے اگلے علاقے میں بہت دفعہ غور کیتا ہے جڑے پچھلے علاقے والے پرندے وہ ساڈی بھوئیں تے آئے ودے ہوندے اگلے علاقے والے جڑے پرندے اگلیاں دی بھوئیں تے گئے ودے ہوندے کیوں نہ ہوئے اتھوں والے اتھائیں اڑ کے چر لوین پچھلے جڑے پیچھا اڑ کے چر لوین اللہ پاک فرمائندے نہیں کوئی نہ یہ ساریاں کارخانے دیاں نظاماں پیاں چلدیاں ہیں قدرت دا کارخانہ ہے اودی مشینری پہ چلدی ہے اسا غیب دے خزانیاں نال غیب دیاں تشکیلاں دے کے فرمایا انہاں نو روانہ کرتے آئے اس واسطے اگر اتھوں والا پرندہ اڑ کے اتھائیں بہ جاوے پچھلے علاقے والا پرندہ اڑ کے اٹھائیں بہ جاوے رزق تا منوی اللہ پاک نے دیونا ہے لیکن جس ویلے لینا قطارہ نال جرمٹیاں دے نال ایک طریقے دے نال ایک لہر دے نال ایک ٹولے دے نال ایک جماعت دے نال نفری تے فوجاں بنا کے اڑ کے امدے پین میں تا اس واسطے دور بھیج دا اے انسان تاکہ تینو شام نو انہاں دے چال چلن تو پتہ لگ جاوے سارے پیٹ بھر کے بیان دین انہاں کوئی بی کوئی نہیں سٹیا انہاں کوئی ملنا کوئی نہ بنائیاں انہاں کوئی بیانہ کوئی نہیں دیتا انہاں کوئی نوکریاں کوئی نہ لوائیاں انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں اسی دانا کتھوں چگنا انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں اسی کتھوں کھاونا ہے لیکن ویکھنا انسان اتا نگاہ کر کے شام نو ویکھیا کر تو سبق حاصل کیتا کر جیڑا خدا انہاں نو نہیں بھوکیا رکھدا تینوں تے مینوں کیویں بھوکیا رکھے سبحان اللہ اللہ پاک دسنا چاہتے سبحان بہت دور چلا گیا بات عرض کر رہا فرمایا والعصر قسم اثر دے ویلے دی سبحان دوسرا معنی ہے والعصر قسم زمانے دی زمانے دا بڑے بڑے ہیں لیکن زمانے تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کیا ناتے لوگو زمانے تا بڑے بڑے آمنے ہیں لیکن سارے زمانیاں نالوں بہتر زمانہ میں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ حضرت آدم دا بھی زمانہ نوح علیہ السلام دا بھی ہر نبی دا اپنا ویلا اپنا زمانہ خیر القرون کرنی فرمایا سارے زمانے نالوں بہتر زمانہ میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ثم الذین یلونہم پھر میرے تو بعد آونا لیادا اس تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب ثم الذین یلونہم فرمایا اس تو بعد آونا لیادا اس تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب تو بعد تابعین خیر میں بات عرض کر رہا ہوں اگر اللہ پاک نے کیا فرمایا ان الانسان لفی خسر فرمایا ساری کائنات انسان گھاٹے وچن خسارے دے وچن یا اللہ کوئی تا فائدے وچو سی فرمایا ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ فرمایا او گھاٹے وچ کوئی نہیں او خسارے وچ کوئی نہیں جڑے میں اللہ تے ایمان لایا وین وعملوا الصالحات صرف ایمان لیا کے بس نہ کریں بڑھ کے چنگے عمل بھی کریں فرمایا رات کنڈا بھی پیائے ہٹا دے بنا اللہ دی محبت دی خاطر وعملوا الصالحات یہ چنگا عمل
تسے نو پانی پیوا دیونا وعمل الصالحات چنگا عمل ننگے نو کپڑا پوا دیونا وعمل الصالحات چنگا عمل تسے نو پانی پیوا دیونا بھوکے نو کھانا کھوا دیونا بھلے نو رات لا دیونا کسے نو کلمہ نماز سکھا دیونا چنگا عمل فرمایا اپنے واسطے تا عمل ہر کوئی کریندا ہے کدی انج بھی ہویا اللہ دی مخلوق نو بھی اللہ دے راہ تے لاویا سبحان اللہ لوکاں واسطے بھی کام کرے رضا اللہ نہ اللہ دا خدمت مخلوق اس واسطے فرمایا من تواضع للہ رفعہ سبحان اللہ فرمایا جیڑا اپنے آپ نو اللہ دی رضا واسطے آجزی انکساری نال رکھدا ہے اللہ انہوں بلندیاں عطا کر دیندا ہے سبحان اللہ اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ نو بالکل عام کر دے وے مٹا دے وے اللہ انہوں بلندیاں عطا فرما دے بہت سارے واقعات میرے سامنے آندے پہ لیکن میں کوشش کرساں ساڈے معاشرے دے اندر جیڑی فضا بن گئی ہے کہ مسلمان نو برا بھلا آکھ دیویاں کہ آتا ہے مسلمانہ دا ایک کام اللہ حالانکہ انج نہیں آکھنا چاہیے کسی آکھے مولوی آج کا ڈاکو ہو گئے ایک اللہ دا ولی جا رہے ہوتا کہ انج نہ آکھ مولوی ڈاکو ہو گئے انج جاک ڈاکو داڑھی رکھا لے ڈاکو داڑھی رکھا کے مولویوں دے روح پہ جا گئے جو مولوی ہوندہ ہے وہ مولوی ہوندہ ہے اسی طرح یاد رکھو جیڑا ڈنڈی مار رہا ہے جیڑا ظلم کر رہا ہے رشوت کھا رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے نہ دا مسلمان ہے جیڑا مسلمان ہے وہ ہے جیڑا اللہ نو وحدہ لا شریک منیندا ہے سونے نبی دے سونے طریقے تے چلنا ہے سبحان اللہ وہ مسلمان ہے میں یہ نہیں آکھ رہا کہ وہ مسلمانوں تسی کافر ہو توبہ استغفر نا اللہ نو اپنا بندہ بڑا پیارا ہے میں ایک معاشرے دی فضا دی تشخیص کر رہا چھان بین کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا لا ایمان لمن لا امانت لہو اس بندے وچ ایمان کوئی نہیں جس کو امانت دی پاسداری کوئی نہیں یہ مطلب وہ نہ دا مسلمان ہے ان دے وچ ایمان کوئی نہیں ایمان ان دے وچ ہوندا کدی کسی دی امانت دی خیانت نہ کریندا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری بھیس وٹا کے یعنی سادگی طبیعت نال نامعلوم مزاج نال جنگل وچ جا رہے ہیں ایکھا میں چیکتا کراں لوگ کیویں اللہ دی رضا نو تلاش ودے کریں لوگ کیویں اللہ کو ڈرتے ودے امتحانن ایک ایاڑی نو پیا دن یار مینوں ایتھوں ایک بکری دے چا تو اپنے پیسے لے لا مینوں ضرورت ہے ایاڑی پیا دا نا میں اپنے مالک دی خیانت نہیں کرنی امتحانن پیا دن تیرا مالک تا اتھے ہے کوئی نہ تو اپنے پیسے کھڑے کر لا اپنے مالک نو آکی بھیڑیا کھا گیا تیرا دا دبا لگ جاسی اگو شخص کے پیا دن آدھا اس بکری دے مالک دے سامنے تا میں سچیار بن ویسان لیکن میں نو اتنا دس جا این اللہ سبحان اللہ
مینو اتنا دس چا اللہ کتھے؟ انہاں فرمایا اللہ تا اندھیریاں وچ ویکھ رہا ہے۔ بے شک آکھن لگا میں اپنے مالک کولوں تا بچ جاساں لیکن اللہ دی نظراں کولوں کیویں بچساں؟ مشہور واقعہ ہے، ماں اپنی دھی نو کے پیا دیے میرا بیٹا دودھ وچ پانی ملا جا 4 پیسے زیادہ آ جاسن۔ گلی دے وچ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت ودے کریندے آ، سبحان اگو دھی کے پیا دیے امی امیر المومنین نے منع کیتا ہے۔ ان تے نہ پتا بھی گلی دی گشت کریندے پین اچانک انہاں دا گزر پیا، اگو بیٹی کے پیا دی امی امیر المومنین نے منع کیتا ہے۔ ماں پیا دی میرا بیٹا اتھے کوئی امیر المومنین موجود تک کوئی نہیں۔ بیٹی پیا دی اماں امیر المومنین تا موجود کوئی نہیں پر امیر المومنین دا خدا تا موجود ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اسے واسطے فرمایا ہر انسان خسارے وچ الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جڑے ایمان لائے آویں وعملوا الصالحات سبحان اللہ چنگے عمل کرن۔ نماز پڑھنا بھی چنگا عمل ہے لیکن یاد رکھ نماز دا تعلق بندے دا خدا دے نال ہے۔ روزہ رکھنا چنگا عمل ہے لیکن روزے دے اندر بندے دا خدا نال تعلق ہے۔ اینو حقوق اللہ آکھیا جاندا ہے لیکن لین دین دے وچ کاروبار دے وچ اے جڑا معاملہ ہے ان دا تعلق مخلوق نال ہے، اینو حقوق العباد آکھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ جو کچھ میں قرآن و حدیث وچ پڑھیا ہے سجنوں پتے دی گل پیا کریندا راز دی گل پیا کریندا پورے قرآن دا نچوڑ پیش پیا کریندا۔ بندہ تے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ایندے وچ کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واری دعا پہ منگ دیان کے پیان دیان ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ اللہ اگر لوگاں دے گناہاں دی وجہ کر کے انہاں نو عذاب دیویں تو دے سکدا ہے کیونکہ تیرے بندے۔ سبحان ان تعذبهم قرآن چنگا لگدا پیا ہے ماشاء تھوڑی تھوڑی زبان ہی ہلاؤ چاک کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ اللہ اگر انہاں دے گناہاں دی وجہ کر کے انہاں نو سزا دیویں تو دے سکدا ہے کیونکہ تیرے بندے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ سبحان اللہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو انہاں نو معاف چا کریں سبحان اللہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ تو غالب بھی ہیں تو حکمت والا بھی ہیں۔ بے شک کیا مطلب؟ یا اللہ اگر تو انہاں نو سزا دے میں وچ دخل نہیں دے سکتا لیکن تیری رحمت دا سمندر بھی تو وسیع ہے نا۔ بے شک اللہ خود فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ بہت دور چلا گیا پیارے بھائیو، اللہ کرے تو آنو تے میں سمجھ آ جاوے۔ حقوق اللہ دے وچ اللہ پاک معاف فرما دے سن، ایک بندہ شرک نہ کرے لیکن حقوق العباد دے مسئلے وچ پکڑ ہو جاوے۔
جس لے تک اگلا معاف نہ کرے سی معافی نہیں ملنی. روایت اتھوں تک آندا ہے ایک بندہ اس بڑیاں عبادتاں کیتیاں ہو سن اتنیاں نیکیاں ہو سن کہ نیکیاں دے اٹھ لدی ودو سی. اللہ یعنی نیکیاں جنہ رجسٹراں تے لکھی ہوئی ہیں اتنے رجسٹر ہو سن کہ اٹھ چائی ودے ہو سن. لیکن معاملات دے وچ حقوق العباد دے وچ گرفت ہو جا سن. لین والے آ جا سن یا اللہ اس میری زمین ہڑپ کیتی ہے. اللہ پاک میں سن ہاں بھائی اینو دے. یا اللہ جدن میں مریا ہوں میرے کفن جیباں میں کوئی نہ. یا اللہ میں کی دیواں. فرمایا او جہان ہو رے اے جہان ہو رے اتھے کرنسی بدل گئی ہے. فرمایا اون دے بدلے نیکیاں دے. جیڑی زمین ہڑپ کیتی ہے اون دے بدلے نیکیاں دیتیاں جا رہی ہیں. یا اللہ اس نے میرے مکان تے قبضہ کیتا ہے فرمایا بدلے وچ نیکیاں دے. یا اللہ اس نے میرے کولو اے چیز ہڑپ کیتی ہے فرمایا بدلے وچ نیکیاں دے. حتیٰ کہ اتھوں تک آ جاسی جیندے اٹھ لدے ہوئے رجسٹراں نال فرمایا خالی ہو جاسی. لین والا حجی کھڑوتا ہو سی. یا اللہ میں راندا ہاں. اللہ پاک پر میں سن دے اس نو. یا اللہ ہون تا شے بھی کوئی نہیں. اللہ پاک پر میں سن دے سے تا جان چھٹ سیا دے سے تا جان چھٹ سیا. لیکن اللہ پاک مہربان ہے. اللہ پاک ان وکھے سن گل سن اگر این دے بدلے میں تینوں جنت عطا کر دیواں سبحان اللہ کہ تو اینو معاف کر دیویں تو اینو معاف کر دیویں. یا اللہ میں راضی ہاں میں اپنا حق معاف کیتا ہے. سبحان لیکن یاد رکھو گل تاں بندی پی جے اگلا معاف پیا کریندا ہے. لیکن اگلا معاف نہ کرے چھٹکارا کوئی نہیں. چھٹکارا کوئی نہیں ہے. سوچو اس گل میں. اللہ تا غفور الرحیم ہے. لیکن جس ویلے تک حقوق العباد دے مسئلے وچ اگلے معاف نہیں کرنا چھٹکارا کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ اتھوں تک حدیث پاک چاہتا ہے پر میں جیڑا غازی اللہ دے راہ تے قربان ہوندا ہے ہوندا پہلا قطرہ ڈاندا ہے او جنتی ہو جاندا ہے. یعنی اون دے سارے گناہ معاف ہو ویندے الا الدین مگر قرضہ اس تے انج باقی ہوندا ہے. اگر کہ تو ادھار کھاتی ودا ہے وہ باقی ہے. جس ویلے تک اگلا معاف نہ کرے سی جنت وچ نہیں جا سکتا. حقوق العباد کے معاملے میں اسی بہت کمزور ہیں. میں دو چار شکوے دی گلاں اس نیت نال کریندا پیاں تاکہ ساڈے ضمیر بیدار ہو جاویں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں. وتواصوا بالحق فرمایا حق بات کی تلقین کریں. وتواصوا بالصبر مشکل پریشانی آئے تو صبر کی بھی تلقین کریں. ایک دوسرے کو حق بات کی بھی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں. ایک جگہ تے اللہ پاک نے انج فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. مارکا جڑے آئے بیٹھو سمجھ بھی آندی پئی ہے ایمان تازہ ہوندا پیا ہے. میں ویکھو جتنی دیر بیان کیتا ہے میں اللہ دا قرآن ہی پڑھیا. ساڈے کول ہے بھی اللہ دا قرآن. میں تا اکثر جگہ تے آدھونا کسے گھر دے وچ کوئی اچار نال بیٹھا روٹی کھاندا اتو کوئی آ گیا اس کہ اچار نال کیوں کھاندا بیٹھا ہے. اس آخیا کھاندا اس واسطے بیٹھا کہ اج سالن کوئی نہیں سمجھیندے بیٹھے ہو
آج سالن کوئی نہ میں کہ مینوں بھی مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے دنیا کتاباں او چاہی بیٹھا ہے جنہ کولو قرآن کوئی جنہ کولو قرآن کوئی نہیں او دنیا دی کتاباں چاہ چاہ کے حوالے بیٹھا دیندا ہے جس کولو سالن ہوئے ہا وہ اچار نہ روٹی نہ کھاوے ہا جس کولو قرآن ہوئے ہا دنیا کتاباں نو ساتھ کیا لامنا ہدایت ہے تا اللہ دے قرآن دے وچے سونے نبی دے سونے فرمان ہے اس تو ہٹ کے جتنیاں کتاباں ہیں جیڑیاں انہاں دے پچھو پچھو چلن او تن ٹھیک جیڑیاں انہاں دے نال مقابلہ لاویں او کسے کام دیا نہیں اس واسطے میری طبیعت مزاج الحمدللہ جدو بھی گفتگو کی تھی اللہ دے قرآن کی اللہ پاک کے پہ فرمائندن وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ سبحان اللہ إِلَى الْخَيْرِ سبحان اللہ فرمایا تواڈے وچوں ایک ایسی امت ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر جڑے لوگاں نو بھلائی دی طرف دعوت دیویں سبحان اللہ صرف نمازاں تے نہ لگے جان نمازاں پڑھن لیکن صرف نمازاں پڑھ کے انہوں کافی نہ سمجھیں روزے رکھ کے انہوں کافی نہ سمجھیں اللہ پاک فرمائندا پیا ہے بلکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ سبحان اللہ امیر صاحب سمجھ ہمدی پئی ہے ماشاءاللہ قرآن ایک کیسا اللہ کرے اے ساڈا لوگ سکٹا میں نشہ لئی ودن اسی آنے قرآن تیرا نشہ بن جاوے سبحان اللہ قرآن بغیر دل نہ لگے نشے بغیر دل نہیں نہ لگدا میں نہ قرآن دے نال ان تعلق بنا قرآن بغیر تیرا ایک لمحہ نہ دور ہو قرآن نال تعلق بنا قرآن نو اپنا زیور بنا قرآن نال نسبت بنا قرآن نال جوڑ بنا سجنا اسا 24 گھنٹے جو کچھ کرنے ہیں فرشتے اتھے لکھ دے بیٹھے ہیں آپ اندازہ لا اگر دنیاوی گلہ کر سائیں دنیاوی گلہ بیٹھے لکھ دے ہیں اگر اسی اللہ دا قرآن لکھ پڑھ سائیں ایک قرآن لکھ سیں یہ قرآن ہی ساڑھے واسطے گواہ کافی ہے سبحان اللہ قرآن کیڑا چل رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تواڈے وچوں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر جڑے لوگاں نو بھلائی دی طرف دعوت دیویں سبحان وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لوگاں نو اچھے کماں دی تلقین کرن حکم دیویں برے کماں تو منع کرن اولئک هم المفلحون سبحان اللہ اوے لوگ کامیاب ہیں بے شک اوے لوگ کامیاب کامیاب ہیں توجہ ہے نا ماشاءاللہ انشاءاللہ ایک وقت آسی تجھے سارے بیدار ہوئے کون مجھے ول میں سکھائندہ بیٹھا تقریر سنندہ ول بھی آمنا چاہیے یہ جی تقریر کتھائیں ملتی نہیں تو زیادہ تقریر کان تے ہاتھ رکھے ہوندہ ہے نہ سنن والے نو بس پتہ اون بھی کوئی نہیں ہوندہ وہ بیٹھ کے آتا ہے لیکن قرآن ایک ایسا زیور ہے قرآن نال تعلق بناؤ قرآن نال جوڑ بناؤ قرآن نال لگاؤ رکھو قرآن ہدل للناس ہے لوگاں دی ہدایت ہے تا قرآن ہے بات آج کر رہا ہوں اللہ کرے تینوں تے میں سمجھ آ جائے اولئک هم المفلحون اوے لوگ کامیاب ہیں اج میں تانوں ایک نویں گل دساں ہن ساڈا سرے پی ہوندا تھا ساریاں دا سرے پی ہوندا آج صبح دے ٹائم میں جا رہا ہوں اچانک موٹر سائیکل پنچر ہو گیا
وہ جڑا بندہ پکچر لا رہا ہے اسے کیسٹ لائی ہوئی ہے اتنے کے لگو ہے سنیا ہے تو مڑ حیران ہو سو حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے توجہ کریا ہے حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے یہ اصل آکھن والا کے بیٹھا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے وچ اشعار پیا پڑھدا ہے آدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا دے وچ گمراہی دے وچ ضلالت دے وچ پریشانیاں دے وچ اتنا ڈوبیا ودا دسو تواڈے علاوہ میں کس کو جا کے روواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں اپنا سہارا بنائی ودا اے اس کے سٹ لائی ہوئی آئی اس لیے اس پنچر لا لیا میں کتنے پیسے دوں کہ 100 روپے یہ توجہ ماشاءاللہ تسی اجے سمجھے نہیں میں بیدار کرواں سارے نوں اس کیا کیا 100 روپیہ میں کہ 100 روپیہ تو میں تے دیندا پیاں لیکن تین ایک اور گل دساں اج میں صبح پریشان آؤں کہ آج تقریر کس عنوان تے کراں لیکن تو 100 روپیہ لے کے مینوں تقریر دا ول سکھا چھوڑیا آج میں اسے عنوان تے تقریر کرے سا آکھے او کیویں میں کیا اونج تا روندا بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ تے اونج ویکھ ڈنڈی بیٹھا مرے نہ شہر 70 روپیہ تے اس صرف اون دی گل نہیں ہے رون تا اس دا ہے جیڑا سیباں دے اوتے رنگ لیندا بیٹھا ہے او وی روندا بیٹھا ہے حال ہوئے میں تواڈے ہوندے ہویا میں کہندے کو رواں او بے وقوفا بے ایمانی تو بیٹھا کریندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑے گل دے شکوے بیٹھا کریندا ہے ڈنڈی تو پیا مریندا ہے تھانے دار ہے ڈنڈی پیا مریندا ہے روندا حضور دے سامنے ہے وکیل ہے نجائز کیس پیا لڑتا ہے روندا حضور دے سامنے ہے سیب ویچن والا سٹیکر لا کے سیب بیچیندا ہے روندا حضور دے سامنے ہے مینوں دسو تو صحیح نا آڑتی ہے او بڑا بے ایمان ہے بازار کاروباری ہے بڑا بے ایمان ہے مینوں دسو کیڑا بندہ ہے جیڑا دوے نال بھلائی پیا کریندا ہے بے ایمانی گھر گھر آ گئی ہے روندا حضور دے سامنے تو ایماندار بن جا خدا دی قسم ہے جنگل دے درندے تیرے خدمت گزار بن جا سبحان اللہ سبحان اللہ حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے سس ہے تا اپنی نوح نال بے ایمانی تے لگی ہوئی نوح ہے تا اپنی سس نال بے ایمانی تے لگی ہوئی ہے چھوٹا بھرا ہے تا بڑے بھرا نال بے ایمانی تے لگا ہویا ہے وڈا بھرا ہے تے چھوٹے بھرا نال بے ایمانی نال لگا ہویا ہے پتر ہے تے پیو نال بے ایمانی کرن تے لگا ہویا ہے پیو ہے تے پتر نال بے ایمانی کرن تے لگا ہویا ہے ہر بندہ اپنے 6 فٹ والے جسم نو ویکھے میں کتنی ڈنڈیاں ودا مریندا ہاں میں کتنی بے ایمانیاں ودا کریندا ہاں جدو اپنا اے حال ہے دویاں نو کیوں روندا ہے سبحان اللہ یہ میں کسی نال شکوہ نہیں پیا کریندا یہ ارمان تو روندا بیٹھا اس بعد جس لئے میں انہوں گل کیتی نا ہو سکے کہ کراں 4000 روپیہ کرایہ ہے میں کیا او بندہ گڈی سڑک تے نہ کٹے جنہوں کرایہ منظور نہ ہو شہر والے بھی تو کرایہ دی دکان لے کے پنچر لیندے بیٹھے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بات کرن دا مقصد ہے پریشانیاں ہیں تا حقوق العباد دے وچ اگلے بڑے راز دی گل پیا کریں نا 25 سال ہو گئے خطابت کردیاں جڑی تقریراں دا نچوڑ ملیا نا اس عمر وچ اگر ساڈا دل نماز وچ نہیں لگدا اگر ساڈا دل قرآن پڑھن وچ نہیں لگدا ساڈا دل مسجد وچ آون واسطے نہیں لگدا اون دی کیا وجہ ہے اسی اللہ دی مخلوق دا دل دکھائندے ہوئے تے انہوں سانوں سزا ملدی پئی ہے سانوں سزا پئی ملدی ہے اسی اللہ دے مخلوق دا دل دکھائندے پیا دودھ
ویچن والا دودھ پانی ملا رہا ہے، اللہ دی مخلوق نو تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تیری دکان دے سامنے نلکا لگا ہوا ہے، نلکے دی ہتھی لا کے تو رکھی ہوئی ہے کس واسطے؟ جے نلکے دی ہتھی لگی ہوئی میری بوتل کہہ پیونی ہے؟ تو اللہ دی مخلوق نو تکلیف دے رہا ہے، تو رکشہ چلا رہے ہیں، کرایہ تقریباً 30 روپیے ہے، تو 50 روپیہ لے رہے ہیں، اس واسطے لے رہے ہیں نا، انہوں پتہ کوئی نہیں، تکلیف تو دے رہے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا انسان ہوندا۔ اگلی گل بڑی عجیب کراں، کل پرسوں دی بات ہے، ایک کراچی دے وچ امیر زادی لڑکی نے تقریباً 3 کروڑ دی گڈی نسائی جاندی آئی، 3-4 بندیاں نوں اس کو چل دیتا، 3-4 بندیاں نوں جس لو لتاڑ دیتا، فوت ہو گئے، عدالت وچ کیس لگا، انہاں فوراً درخواست دیتی کہ لڑکی پاگل ہے، لیکن اللہ دی شان آکھن والے آدھے پین جیڑا ڈاکٹر چیک کرن والا آئی وہ ہندو آئی، اس آخیا میں جھوٹ کیوں بولا، لڑکی ٹھیک ہے، لڑکی اس جان کے کچھ لیا ہے۔ اگو تنو لکھن والا کی لکھدا ہے؟ شکر کرو وہ ڈاکٹر ہندو ہاں، مسلمان ہوندا تو اس کروڑاں ویکھ جاونا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، خود اسی غور کریے، دوے دے بارے بدگمانیاں ساڈے دل وچ، دوے نال ڈنڈی مارنی ساڈا ایک فن بن گیا ہے، ایک لطیفہ ہے، لیکن ہے تا سانوں اپنے اوپر رومنا چاہیے۔ آ دن کوئی دیہاتی گیا لاہور دے وچ، تے لاہور دے وچ تانوں پتہ ہے کہ اونچیاں عمارتاں ہوندیاں، وہ دیہاتی ہیں بیچارے پینڈو، وہ اپنے دوے بھران پیادا ایک باری اج کی میں تھوڑے کوٹھے گن لواں، وہ جی میں کوٹھے گندا گیا آواز ہوندی بدی گئی، 1 2 اتلا 3 اتلا 4، ایک شہری آ گیا کہ کنے گنے آ، وہ گنی کھلائی 10 کوٹھے، وہ کہ جی میں 5 گن سکا 500 کا، اس 500 نے دیتا، ہوں راہ وچ ایک کمبل دوے بھی آ گیا، شہری سانو کملا بنے دے، کملا تو میں انہوں بنایا، گنے 10 ہے مدت سے 5 معلوم ہویا گلاں وچ ڈنڈی اس بھی انہوں مار لئیے تے شہری کیڑے انہوں معاف کیتی ویندا آئی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج کسے دے گھر دودھ پیو ہے، کتا منہ مار گیا ہے، بلی منہ مار گئی ہے، آپ نہیں پیونا، اسی کیا کریں نے دودھ دی ٹپے ہون ویچ چھڑے نے، وہ جڑے دودھ دی توڑ کو دودھ لئی ویندا ہے، اس گھر تک کوئی لے بینا، اس اگا جا کے مٹھائی والے نو دیونا، مٹھائی والے وہ برفی بنا کے تے تواڈے سامنے تھال چلا کے رکھنی، تساں جا کے وہ برفی دا کھامنی اور کی کرنا۔ کاش کہ اسی خود غور کریے، من مزہ آوے، من اسا کی حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ من گل کریے، من آکھیے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھدا، روزی بھی میری حلال دیے، یا رسول اللہ من بھی پریشان، غلط ہے نا، ساڈا تا حال انجے آ رہے جویں آدن ایک بندہ آئی، ان دی ایک مجھ آئی، ان کسے فن سکھا دیتا کہ دودھ وچ پانی ملا، دودھ وچ پانی ملیندا گیا، پرافٹ اضافہ ہوندا گیا، اتنا اضافہ ہویا، اس نال ڈھور ڈنگر رلاونے شروع کر دیتے، رلیندیاں تقریباً 100 مجھاں ہو گئیاں۔ شہر والےاں انہوں آکھیا گلی چو گزرنا مشکل ہے، انہوں لے جا دریا دے کنارے، وہ دریا دے کنارے لے گیا، اتھے چراونا شروع کر دیتا، اچانک سیلاب آیا، ساریاں مجھاں لڑ گئیاں، ہکو مجھ بچ گئی،
اپنے پیر مرشد کو گیا، پیر سائیں توبہ استغفر اللہ، اللہ میرے نال چنگا نہیں کیتا، کی ہویا ہے؟ کیڈا سونا کاروبار آئی، میں حلال دی روزی کمائندا پیا ہوں، محنت ودا کریندا ہوں، کہ میرا 99 مجھاں لڑ گئیاں، ایک مجھ بچ گئی ہے۔ اللہ دے ولی نے آکھیا کدی غور تک کریا کہ ڈھور ڈنگر تیرے بنے کیویں؟ آکے حضرت جی ہوتا میرا فن آئی، یہ کریندا ہوں حضرت جی میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا لیندا ہوں۔ حضرت رکھے فرمایا کہ اللہ نے تیرے نال انصاف کیتا ہے، اللہ نے تیرے نال ظلم نہیں کیتا۔ جی حضرت جی وہ کیویں ظلم نہیں کیتا، کیویں انصاف کیتا ہے؟ فرمایا تیرا حق اللہ نہیں ماریا بلکہ پانی نو پانی لے گیا ہے۔ سبحان اللہ اللہ تیرا حق نہیں ماریا بلکہ پانی نو پانی لے گیا ہے۔ ویکھنے تا مجھان اصل جو پانی آئی کیونکہ پانی دے نال تے تو خریدیاں ہن۔ اس واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں سارے آگے میں اپنے آپ نو ہی ملتمس ہو ساں، سانو فکر کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے، ایک دوسرے دے حق اسی دبائنے ہیں، کاش کہ اسی اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیں۔ تھوڑا جہا والا سا سیکھیے، مڑ ویکھو ساڈو عبادت دا کیڑا مزہ سی، مڑ ویکھو سانو قرآن دی تلاوت کرن دا کیڑا مزہ سی، مڑ ویکھو سانو اللہ دے گھرے کیڑا لطف آسی، جدو اسی غریباں دا خیال رکھسائیں، جدو اسی ماں پیو دا خیال رکھسائیں، جدو اسی بڑے بھرا دا خیال رکھسائیں، بڑا بھرا چھوٹے دا خیال رکھسیں، جدو اسی پڑوسی دا خیال رکھسائیں، ویکھنا توجہ کر سانو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا جیڑا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کریندا، وڈیاں دا خیال نہیں کریندا، فرمایا میری امت تو نگل جا۔ آخری گل پیا کریندا، اللہ دا ایک ولی ہے، بزرگ ہا، اللہ والا ہا، اپنے شاگرداں نال بہندا بھی آئی، ایک چوک آیا، اس چوک تو اللہ دے ولی نے جتیاں چا لیاں تے ہاتھ وچ کر لے۔ شاگرد بہندے پیاں نال، شاگرد آ کے استاد جی تساں ایتھے جتیاں بازار وچ لا لیاں تے ہاتھ وچ کر لیاں، کیا راز ہے؟ انہاں آکھیا ایک گل دساں جی نہیں، حضرت جی مولوی دسو تو صحیح کوئی سامنے پتہ لگے۔ حضرت انہاں ٹھڈا سا بھریا، انہاں آکھیا میں تانوں کی دساں، اے جتھے میں جتیاں لائیاں اس تو اگاں ایک عورت ہے، وہ فحشہ عورت، ہوں وہ بڈھی ہو گئی ہے، ہوں اس کو کوئی گاہک نہیں آندا، میں جتی اس واسطے لائیے کہ متا میں جتی پا کے جو چلساں میرے جتی دا کھٹکا سی انہوں آس امید لگ وئی سی کہ گاہک آندا پیا ہے، جس لئے میں تھوڑے دور ہو وئی ساں انہوں مون پریشانی لگ وئی سی، میں انہوں پریشانی دیمنا نہیں چاہتا، جتی اس واسطے لائیے نہ آواز وئی سی نہ پریشان ہو سی۔ یہ کوٹی میں خیال رکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جھاڑ دے موسم دے وچ وہ کپڑے دا انہاں دا کاروبار ہے، جس لئے جھاڑا ہے نا جھاڑ، بڑی عجیب گل ہے۔ حضرت انہاں دکان بند کر چھوڑی، کسے آکیا حضرت جی لوگ دور دراز تو آندے تواڈے کو سامان کپڑے لین واسطے کہ تسی ایمانداری بھی کھیندے ہو، تساں دکان 12 بجے بند کر چھوڑی، خیر تے ہے؟ حضرت انہاں فرمایا چونکہ جھاڑ بن گیا ہے ہن لائٹاں بالنیاں ہیں، جیڑا کپڑا نارمل ہو سی لائٹاں دی وجہ کر کے وہ تھوڑے تیز رنگ وکھائی سی، شوخ وکھائی سی، او اگر بندہ شوق سمجھ کے لے جاوے گھر جا کے ویکھے آکے ہاں اتھے کیویں نظر آندا پیا اتھے کیویں نظر آندا پیا، اوندا دل ٹوٹ سی، اللہ ناراض ہو وئی سی، میں کسی نو دھوکے وچ رکھنا نہیں چاہتا۔ ایک دیوار میں بھی ایوب چوک گیوں، غالباً سیب لینے ہن، انہاں ریٹ دسیا، اتنے لال رنگ دا بلب لگویا،
مینوں ریٹ بڑا پسند آیا بھی یہ ساری ریڑیاں نال یہ سستا ریٹ پیا دیندا میں جیسے تلاویں لگا یکدم خیال آیا کہ مینوں کسی آکھے ایوب چوک تو بچی اج ویکھا تے صحیح میں وہ سیب لیا تے رتی لیٹ تو تھوڑا جہا رینج جو کٹ کے خیر سیڈ تے ہو کے ویکھیا نا وہ بگے سیب آ جڑے 60 روپے کلو والے تو وجیندا کھلائے 200 روپے گولڈن بنا کے میں کہ ہائیں تیری ریڑی دی چھاں تلے ہور رنگے چھاں تو ہٹایا تے سیب دا ہور رنگے ہسن لگ گیا میں کہ کول رکھ 2-4 دن ہوندے پہلے مہمان آئے انگوراں دا ریٹ مکایا میں انہوں آکھیا جی اے ریٹ ہو سکے ٹھیک ہے میں کہ بازار دا ریٹ ہو سکے چل ٹھیک مڑے بہترین کچھ چائے شاپر اچ پائے میں کہ اللہ توڑ اس کو ایسی کاریگری بھی کھائی جیڑا شاپر انہوں میں دیتا ہے تولن واسطے پیسے دے کے گھر آیا تے وچ ویکھیا بالکل ٹوٹے ٹوٹے وہ جڑے بھورا پیو ہوندا وہ شاپر میں کہ بھورا ہو کیویں گیا ہے بعد ایک پتہ چلیا کہ اے شاپر تولن وچ ہور بھی کھیندے دیون وچ ہور دے ہن حالانکہ ڈنڈی مریندا پیا اے ڈنڈی اپنے آپ نال مریندا پیا کیوں او جیڑی کمائی ہے اون دی حلال دی نہیں ہونی او حرام دی ہونی ہے اپنے بالاں بچیاں تے لیسی کہ خیال ہو صحت مند ہو سن اوے مون لتر مرندے او لتر نہیں بنندے او حرام دی کمائی لتر مار رہی ساتھیوں گلاں وچ گل آ گئی ہے ایک افسر ہا اون دے کولوں کوئی بندہ کسے کام نال گیا اس کام تو میں تیرا کر چھڑے سا 2000 روپیہ لگ سی اینو کیسے دین دیں چاہ پا نال ایک ساتھی بیٹھا ہے اسا کیا اتنا وڈا تو افسر ہے حرام کاری تو بچ جا اللہ ناراض ہو سی اسا کیا جیڑی ساڈی تنخواہ ہے وہ پوری نہیں ہوندی اے ہووے تے تاں پوری ہوندی خیر بے تکلف دوستان تو چپ کر گیا اس 2000 روپیہ لیا ٹائم ختم ہو گیا کار وچ بیٹھا اجے گھر دے گیٹ تے اپنے آئے کدو روون دی آواز آئی انہاں کہ خیر تے ہے انہاں کہ تیری بھتیجی چھت تو گری ہے تے پیر وچ موچ آ گئی جلدی جلدی گڈی بایا ہسپتال آیا پٹی رکھائی کتنا بل جی 2000 بھر کے کار چلائی آندا ہی نال انہوں نے آکھیا اے 10 جے مو 2000 نہ لواں اینو کیدوں دیواں اس نے کہا غلط سوچے ہی تو 2000 نہ لویاں خدا پریشانی بھی نہ دیویا 2000 نہ لویاں خدا پریشانی بھی نہ دیویا جیڑے راہوں آئیے اسے راہوں گئی اللہ تعالیٰ تے میں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا